اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل فأسرها یوسف فی نفسه ولم یبدها لهم قال انتم شر مکانا واللہ اعلم بما تصفون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ یوسف کی آیت نمبر 77 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ آیت آپ اسکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں، تو سب سے پہلے ہم اس آیت کے حصے کرتے ہیں۔ اس آیت کے 4 مین حصے ہوں گے۔ پہلا حصہ ہوگا قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، دوسرا ہوگا فأسرها یوسف فی نفسه ولم یبدها لهم، اور یہ جو دوسرا حصہ ہے اس کے 2 حصے ہوں گے، ایک ہوگا فأسرها یوسف فی نفسه اور دوسرا ولم یبدها لهم، اور جو تیسرا حصہ ہے وہ ہوگا قال انتم شر مکانا، اور چوتھا اور آخری حصہ واللہ اعلم بما تصفون۔ اب ہم نے جو پہلا حصہ کیا ہے اس کے الفاظ پہ بات کریں گے۔ اس میں پہلا لفظ قالو فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ، ان حرف شرط، یسرق فعل مضارع واحد مذکر غائب، سین را قاف روٹ لیٹرز۔ اسی مادے کو استعمال کرتے ہوئے فعل ماضی بھی آپ کو فقط کے بعد سرقہ کی صورت میں نظر آ رہا ہے، گویا سرقہ یسرقو باب ضرب یضرب سے استعمال ہوتا ہے چوری کرنا کے معنی میں۔ فا جزائیہ جو جواب الشرط پہ آتا ہے، اور جو فعل ماضی قد کے ساتھ شروع ہو رہا ہو اس پر وہ لازماً لگتا ہے۔ قد حرف و تحقیق ہے، سرقہ اس پہ بات کر چکے ہیں۔ اخ کا لفظ جو ہے مرفوع استعمال ہوا ہے بغیر اضافت کے، اس لیے اپنی اوریجنل فارم میں آپ اسے دیکھ رہے ہیں۔ لہو میں لام جو ہے وہ جارہ ہے، اور اس کے بعد ضمیر واحد مذکر غائب کی ضمیر مجرور متصل آپ کو نظر آ رہی ہے۔ من حرف جر جس کے بعد قبل کا لفظ آپ کو مبنی بر ضمہ نظر آ رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا مضاف الیہ جو ہے وہ مینشن نہیں ہے۔ یوں پہلے حصے کے الفاظ پر بات ہو گئی۔ اب جو دوسرا حصہ ہے اس کے 2 حصے کیے ہیں۔ اس میں پہلا حصہ فأسرها یوسف فی نفسه، اس میں فا جو ہے وہ حرف ہے، اسرا سین را روٹ لیٹرز ہیں، باب فعال میں آیا اسررا یسررو اسرارن، اور پھر تبدیلی کے بعد اسرا یسرو اسرارن۔ اس کے معنی ہے راز کی بات بتانا، اور خان صاحب بتا رہے ہیں کہ اس کے لیے عموماً الا کا صلہ آتا ہے، اور دوسرے معنی ہے راز کی بات کو چھپانا، اور عموماً اس کا مفعول بنفسہ ہی آتا ہے، یعنی راز کی بات بتانا بھی اس کے معنی ہو سکتے ہیں، اور راز کی بات چھپانا بھی اس کے معنی ہو سکتے ہیں۔ اگر راز کی بات بتانا اس کے معنی ہو تو اس کے لیے عموماً الا کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اور اگر راز کی بات کو چھپانا اس کے معنی ہو تو اس کا مفعول جو ہے وہ وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوتا ہے۔ اور اس حوالے سے خان صاحب نے سورۃ التحریم اور سورہ یوسف اور سورہ یونس کی آیات کے ریفرنسز دیے ہیں تاکہ ان معنی کو آپ اچھی طرح سمجھ سکیں۔ اسرا فعل کے بعد جو کہ ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، آپ کو واحد مؤنث غائب کی ضمیر منصوب متصل نظر آ رہی ہے۔ یوسف اسم مرفوع استعمال ہوا ہے، اس کے بعد فی حرف جر ہے، جس کے بعد نفس جو ہے وہ مجرور ہے، اور نفس کے ساتھ واحد مذکر غائب کی ضمیر مجرور متصل لگی ہوئی ہے۔ دوسرے حصے کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں واو حرف ہے، لم جو ہے یہ حرف نفی فعل مضارع سے پہلے آئے گا اور فعل مضارع کو مجزوم کرے گا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ فعل مضارع جو ہے وہ مجزوم ہوا ہے، جو کہ یبدی کی صورت میں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اصل میں یہ تھا یبدی، با دال اور واو اس کے روٹ لیٹرز تھے، اور باب فعال میں استعمال ہوا تو بنا ابداوا یبدیو ابداون، اور پھر تبدیلی کے بعد ابدا یبدی ابداءن بنا۔ معنی ہوئے اس کے ظاہر کرنا، اور جب یبدی مجزوم استعمال ہوا تو یا جو تھی اینڈ پہ آنے والی جو کہ ساکن تھی وہ گر گئی اور یبدی بچ گیا۔ یبدی کے ساتھ واحد مؤنث غائب کی ضمیر منصوب متصل آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد لہم میں لام جارہ ہے جس کے ساتھ ضمیر جمع مذکر غائب کی مجرور متصل لگی ہوئی ہے۔ یوں دوسرے حصے کے الفاظ پہ بات ہوگی ہماری، اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ دوسرا حصہ جو تھا وہ 2 حصوں پر مشتمل تھا۔ اب رہ گیا تیسرا اور چوتھا حصہ۔ تو تیسرے حصے کے الفاظ میں پہلا لفظ ہے قالا فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، انتم ضمیر مرفوع منفصل جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے، شر کا لفظ جو ہے یہ اسم ہے اور اسم تفضیل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے،
اور مکانن جو ہے یہ اسم ہے جو کہ منصوب استعمال ہوا ہے اور یہاں بطور تمیز منصوب استعمال ہوا ہے۔ آخری حصہ اس آیت کا وہ ہے واللہ اعلم بما تصفون، اس میں واو حرف ہے، اس میں جلالہ مرفوع استعمال ہوا ہے، اور عالم جو ہے یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ذہن میں رکھیے گا، اس لیے اسے بلو کلر میں شو کیا گیا ہے۔ یہ فعل مضارع کا واحد متکلم کا صیغہ نہیں ہے، اس بات کو اچھی طرح نوٹ کر لیجئے گا۔ اس کے بعد با حرف جر ہے، جس کے بعد ما آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ بلو کلر میں دکھایا گیا ہے، اور اس کو اس میں موصولہ کے طور پر ٹریٹ کیا گیا ہے، اور آخری لفظ اس آیت کا وہ ہے تصیفون، جس میں صاد اور فا دو روٹ لیٹرز آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، واو صاد اور فا اس کے روٹ لیٹرز ہیں۔ باب ضربہ یضربو سے استعمال ہوتا ہے، وصفہ یوصفو تبدیلی کے بعد وصفہ یصفو وصفن، جس کے معنی ہوتے ہیں کسی کی کوئی صفت بیان کرنا، کسی کو کسی صفت کا حامل قرار دینا خواہ اس میں وہ صفت نہ ہو، یا پھر یہ بیان کرنا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یوں الحمدللہ سورہ یوسف آیت نمبر 77 کے تمام الفاظ پہ ہماری بات مکمل ہو جاتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی ورکنگ کو مفتی سعید صاحب کی زبانی۔ جناب مفتی سعید صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال انتم شر مكانا والله اعلم بما تصفون، صدق اللہ العظیم۔ سورہ یوسف آیت نمبر 77۔ آیت گرامی سے متعلق شرح المفردات۔ آیت کے کلمہ اسرہ کے ضمن میں عبارت ہے اسر الشیء یسر اسرارا کتمہ۔ اس عبارت میں ایک تو باب کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ اسرہ یسر اسرارا باب افعال سے تعلق رکھتا ہے، دوسرے اسرہ کے ساتھ الشیء کو منصوب شکل میں بطور مفعول بہ ذکر کر کے اشارہ اس کے فعل متعدی ہونے کی طرف ہے، اور معنی ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب کہا جائے گا اسر فلان الشیء تو معنی ہوگا کتمہ کہ فلاں شخص نے فلاں چیز کو چھپایا۔ راز کے انداز میں بات کہنے کو بھی اسرار کہہ دیا جاتا ہے، یہ اظہار کی ضد ہے۔ اور آیت کے جملہ یا کلمہ لم یبدی کے ضمن میں عبارت ہے بدل امر یبدو بدوا ظہرہ و ابداہ اظہرہ۔ مجرد میں باب کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ بدا یبدو جو کہ اصل میں ہے بدا و یبدو، یہ باب نصر ینصر سے تعلق رکھتا ہے، اور بدا کے ساتھ الامر کو مرفوع شکل میں بطور فاعل ذکر کر کے اشارہ اس کے فعل لازم ہونے کی طرف ہے۔ مصدر ذکر کیا جا رہا ہے بدو، اور معنی بتایا جا رہا ہے کہ جب کہا جائے گا بدل امر تو معنی ہوگا ظہرہ کہ وہ امر، وہ معاملہ، وہ چیز ظاہر اور نمایاں ہو گئی۔ اور باب افعال سے اس کا استعمال بتایا جا رہا ہے کہ ابدا یبدی ابداءً کا معنی ہوگا ظاہر کرنا، اور جب کہا جائے گا ابدا فلان الشیء تو معنی ہوگا اظہرہ کہ فلاں شخص نے فلاں چیز کو ظاہر اور نمایاں کر دیا۔ آیت کے کلمہ شرن کے ضمن میں عبارت ہے یقال ھذا شر من ذاک وهو اسم تفضیل والاصل اشر انظر خیر فی الآیت السابعۃ والخمسین۔ اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ شرن یہاں بطور اسم تفضیل استعمال ہو رہا ہے، اور اس کا بطور اسم تفضیل استعمال عربی میں شائع ہے، چنانچہ کہا جاتا ہے ھذا شر من ذاک کہ یہ چیز فلاں چیز سے زیادہ بری ہے، اور اس کی اصل ہے اشر، یعنی یہ اصل میں اشرر ہے افعل کے وزن پر، اور افعل التفضیل ہے، اور اس کے حمزہ کو کثرت استعمال کی وجہ سے بطور تخفیف حذف کر دیا گیا۔ یہاں حوالہ دیا جا رہا ہے کہ کلمہ خیر کے ضمن میں خیر اور شر کی وضاحت کو آیت نمبر 57 کے ضمن میں دیکھ لیا جائے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 57 میں خیر کا لفظ تو موجود ہے، آیت ہے وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، لیکن وہاں مصنف نے کلمہ خیر کے ضمن میں کوئی داد تحقیق نہیں دی۔ البتہ اس کی تفصیل اگر ہم لینا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ لفظ خیر کا استعمال 3 طرح سے عربی میں شائع ہے۔ نمبر 1 بطور مصدر، خارا یخیرو سے خیر مصدر ہے، اور نمبر 2 خیر خیر یعنی فعیل کے وزن پر صفت مشبہہ بھی استعمال ہو جاتا ہے، اور اسی طرح اخیر کے معنی میں یعنی خیر بطور افعل التفضیل بھی استعمال ہو جاتا ہے کہ یہ اخیر تھا اور اس کے حمزہ کو تخفیفاً حذف کر دیا گیا۔ اسی طرح شر، یہ بھی 3 طرح استعمال ہو سکتا ہے، شر بطور مصدر، اور شر بمعنی شریر، اور شر بمعنی اشر۔
آیت کے کلمہ مکان کے ضمن میں عبارت ہے۔ المکان ہونا بمعنی المکانۃ والمنزلہ، یعنی اس آیت میں جو کہا جا رہا ہے انتم شر مکانہ، تو اس سے مراد ہے انتم شر مکانۃ و منزلہ، کہ تم مرتبے اور مقام کے لحاظ سے بہت ہی برے ہو۔ آیت گرامی سے متعلق ایضاحات نحویہ۔ آیت کے جملہ ان یسرق فقد سرق اخ لہ من قبل کے ضمن میں عبارت ہے انظر ایضاحات الآیت السادسۃ والعشرین۔ اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ ان یسرق فقد سرق اخ لہ من قبل جملہ شرطیہ جزائیہ ہے، اور اس کی تفصیلات کے لیے آیت نمبر 26 کا یہ جملہ شرطیہ جزائیہ ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین دیکھ لیا جائے۔ آیت کے جملہ فأسرها یوسف کے ضمن میں عبارت ہے الضمیرها یعود علی المقالة او الکلمة التي قالها یوسف علیہ السلام فی نفسه وہی انتم شر مکانا واللہ اعلم بما تصفون۔ اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ اسرہا کی ضمیر اس مقالہ یا کلمہ کی طرف لوٹ رہی ہے جو یوسف علیہ السلام نے اپنے دل ہی دل میں کہا، اور وہ ہے انتم شر مکانا واللہ اعلم بما تصفون، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی اس بات کو جو قالا کے الفاظ سے بتایا جا رہا ہے، حکایت کیا جا رہا ہے، تو انہوں نے یہ بات بھائیوں کے منہ پر اعلان و اظہار کے طور پہ نہیں کہی بلکہ دل ہی دل میں کہی۔ آیت کے جملہ انتم شر مکانہ کے ضمن میں عبارت ہے مکانن تمییز کما تقول هو اجملنا صوتا و احسننا تلاوہ۔ اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ شر مکانن میں مکانن تمییز ہے، شرن اور اس کی ضمیر فاعل کے درمیان پائے جانے والے ابہام کو دور کر رہی ہے، اور یہ ایسے ہی ہے جیسے کہا جاتا ہے ہوا اجملنا صوتا، کہ فلاں شخص آواز کے لحاظ سے ہم میں خوبصورت ہے، و احسننا تلاوہ، اور تلاوت کے لحاظ سے اچھا ہے۔ آیت کے جملہ بما تصفون کے ضمن میں عبارت ہے العائد محذوف والتقدیر بما تصفونہ۔ اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ ما تصفون میں ما موصولہ ہے، تصفون جملہ اس کا صلہ ہے۔ جملہ جب صلہ واقع ہو تو اس کے اندر عائد کا ہونا ضروری ہے، یہاں عائد محذوف ہے، اور تقدیر عبارت ہے بما تصفونہ۔ تو الحمدللہ مفتی سعید صاحب کی زبانی آپ نے سورہ یوسف آیت نمبر 77 ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی ورکنگ کو سمجھ لیا۔ اب ہم چلتے ہیں اس آیت کے جو ہم نے حصے بنائے ہیں اور ان حصوں میں جو جملے استعمال ہوئے ہیں ان کے اعراب کی طرف۔ تو پہلا جملہ جو ہے وہ ہے قالو، جملہ مستانفہ کہلائے گا۔ قالو فعل با فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل فاعل ہے، فعل اور فاعل آ گیا، آگے مقول القول مفعول بھی چاہیے، تو وہ شروع ہو رہا ہے ان سے، اور ان سے جملہ شرطیہ بن رہا ہے۔ ان حرف شرط ہے۔ یسرق فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ، اس پہ پہلے بات کر چکے ہیں۔ ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کر شرط بن گیا، اور جواب الشرط جو ہے وہ ہے فقد سرق اخ لہ من قبل۔ جواب الشرط پہ فا جو ہے اس کا داخلہ واجب تھا، اس لیے کہ جواب الشرط جو ہے وہ فعل ماضی قد کے ساتھ شروع ہو رہا تھا۔ قد حرف تحقیق ہے، سرقہ فعل ماضی پہلا سیغہ ہے تو اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے، اور وہ آگے آ رہا ہے۔ اخن کا لفظ جو ہے یہ مرفوع ہے، تو یہ سرقہ فعل کے لیے فاعل ہے۔ اخن نکرہ ہے، اور اس کے بعد لہو جار مجرور ہے۔ نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو ہم جانتے ہیں کہ وہ عام طور پر اس کے لیے صفت بنتا ہے، تو لہو جو ہے یہ جار مجرور یہ صفت بن گیا اخن کے لیے، اور اخن موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ فاعل بن گیا سرقہ فعل کے لیے۔ من حرف جر ہے، جس کے بعد قبل کا لفظ جو ہے وہ مجرور ہے، اور جار مجرور جو ہے وہ متعلق ہو جائے گا سرقہ فعل کے۔ پھر سرقہ فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کے جواب شرط یا جزا بن گیا، اور شرط اپنے جواب شرط یا جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہو کر محلن منصوب مقول القول مفعول بھی بنا قالو فعل کے لیے، اور قالو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا۔ اس کے بعد جو دوسرا حصہ تھا اس کے ہم نے دو جملے کیے تھے، اس میں جو پہلا جملہ ہے اس میں فا جو ہے وہ عاطفہ قرار دیا جائے گا۔ اسرہ فعل ہے، پہلا سیغہ ہے تو اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے، تو ہا کے بعد یوسف مرفوع استعمال ہو رہا ہے، لہٰذا یوسف اسرہ فعل کے لیے فاعل ہے، اور ہا کی ضمیر جو ہے وہ مفعول بھی کی ضمیر ہے۔ فی نفسی ہی جار مجرور کا مجموعہ ہے، جس میں فی حرف جر ہے، جس کے ساتھ نفس جو ہے وہ مجرور استعمال ہوا ہے، اور نفس جو ہے مضاف کے طور پہ استعمال ہوا ہے، جس کے ساتھ ضمیر واحد مذکر غائب کی ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ کے طور پر استعمال ہوئی ہے۔ کویا نفسی ہی مضاف مضاف الیہ ہو کر مجرور بنا فی حرف جر کے لیے، اور فی حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو گیا اسرہ فعل کے۔ پھر اسرہ فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بھی اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا۔ اس کے بعد دوسرے حصے کا جو دوسرا جملہ ہے اس کو انالائز کریں گے تو اس میں بھی واو جو ہے وہ عاطفہ ہے، لم حرف نفی حرف جازم، یبدی فعل با فاعل، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، ہا ضمیر
منصوب متصل مفعول بھی ہے، اور لہم جو ہے یہ جار مجرور کا مجموعہ ہے، اور یہ متعلق ہو جائے گا یبدی فعل کے، اور یوں یبدی فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بھی اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف بن جائے گا پچھلے جملے کے لیے۔ یوں دوسرا حصہ بھی مکمل ہو جاتا ہے۔ اب جو تیسرا حصہ ہے وہ سمپل سا جملہ ہے، اس میں قال فعل بفاعل ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور مقول القول مفعول بھی چاہیے تو وہ ہے انتم شر مکانا، جس میں انتم جو ہے وہ ضمیر مرفوع منفصل مبتدا ہے جس کے لیے خبر چاہیے، اور وہ ہے شر جس کے لیے مکانن جو ہے وہ بطور تمییز استعمال ہوا ہے، اور یوں مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر محلن منصوب مقول القول مفعول بھی بنا قال فعل کے لیے، اور قال فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا۔ اب آگے آخری جملہ اس آیت کا، اور وہ ہے واللہ عالم بما تصفون۔ اس میں واو جو ہے وہ عاطفہ قرار دیا جا سکتا ہے، اس میں جلالہ مبتدا ہے اس لیے کہ مرفوع استعمال ہوا ہے، اور خبر اس مبتدا کی آ رہی ہے عالم جو کہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے، اور بما تصفون جار مجرور کا مجموعہ ہے، اور یہ جار مجرور متعلق ہے اسم تفضیل عالم کے۔ اب جو جار مجرور ہے اس کو انالائز کریں تو اس میں با حرف جر ہے جس کے ساتھ ما اسم موصولہ استعمال ہوا ہے جو کہ محلن مجرور ہوگا، اور ما اسم موصولہ اکیلا نہیں آتا ہے، اس کے ساتھ تصفون آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ اس کا صلۃ الموصول ہے، اور تصفون فعل بفاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور جو ضمیر عائد ہے وہ محذوف ہے۔ یوں تصفون فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول بنا ما اسم موصول کے لیے، اور ما اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلن مجرور ہوا با حرف جر کے لیے، اور با حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا عالم اسم تفضیل کے، اور عالم جو ہے یہ خبر ہم پہلے ہی قرار دے چکے ہیں، اور اس میں جلالہ مبتدا اپنی خبر عالم سے مل کر جملہ اسمیہ بن گیا۔ یوں ہم نے اپنی ورکنگ جو ہے مکمل کر دی۔ یہاں پر ایک بات اور نوٹ کرتے جائیے گا کہ یہ جو با کے بعد ما ہے اس کو ہم مصدریہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں محمود حافظ صاحب کی ورکنگ کو کہ انہوں نے ان جملوں کو کس طرح سے اینالائز کیا ہے۔ محمود حافظ صاحب نے جو پہلا جملہ ہے قالو والا اس کو لا محل لہ استنافیہ قرار دیا ہے۔ این یسرک والا جملہ فی محل نصب مقول القول فقد سرق اخ لہ فی محل جزم جواب الشرط مقترنۃ بالفاء اسرہ یوسف لا محل لہ معطوف علی الاستنافیہ لم یبدھا لا محل لہ معطوف علی جملہ اسرہ، اور قالا والا جملہ جو ہے لا محل لہ استناف بیانی، اور جملہ انتم شر والا فی محل نصب مقول القول، اور جملہ اللہ عالم والا فی محل نصب معطوف علی جملہ مقول القول، اور آخری جملہ تصفون لا محل لہ صلۃ الموصول حرفی ما۔ تو انہوں نے گویا اس ما کو مصدریہ ہی قرار دیا ہے، لیکن ساتھ انہوں نے رائے یہ بھی دے دی ہے کہ یہ اس میں موصول بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ عبارت بتا رہے ہیں کہ او اسم موصول فی محل جر والجملۃ بعدہ صلہ والعائد محذوف ای تصفونہ۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ میچ کر گئی اب محمود حافظ صاحب کی ورکنگ سے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس آیت کا ترجمہ جو کہ عبدالسلام صاحب نے کچھ یوں بیان کیا ہے۔ قالو انہوں نے کہا این یسرق اگر اس نے چوری کی ہے، فقط سرق اخ لہ من قبل تو بے شک اس سے پہلے اس کے ایک بھائی نے بھی چوری کی تھی، فاسرہ یوسف فی نفسہ تو یوسف نے اسے اپنے دل میں پوشیدہ رکھا، ولم یبدھا لہم اور اسے ان کے لیے ظاہر نہیں کیا، قالا کہا انتم شر مکانا تم مرتبے میں زیادہ برے ہو، واللہ اعلم بما تصفون اور اللہ زیادہ جاننے والا ہے جو تم بیان کرتے ہو۔ تو الحمدللہ جی سورہ یوسف آیت نمبر 77 الحمدللہ ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔